بہت سارے لوگ بہت سارے اسباب اور وجوہ کی بنا پر اسلام میں آئے. اسلام میں بندہ آ جائے کسی وجہ سے بھی آئے تو بڑی خوش بختی ہے، اور اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. بندہ جیسا بھی ہو، اگر اس کے دل میں نور ایمان روشن ہے تو اس کی عظمت کے کیا کہنے، اس کی شان کے کیا کہنے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گناہگار مومن ہے، کون؟ نیکوکار نہیں، ولی کی بات نہیں ہے. جو گناہگار مومن ہے، گناہگار مومن، اس کے اندر جو ایمان کا نور ہے، اگر اللہ اس کی چمک کو ظاہر فرما دے تو اس گناہگار بندے کے ایمان کے نور کی چمک کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک سارا جہان روشن ہو جائے. اللہ نے وعد اور وعید کے معاملات مکمل کرنے کے لیے اس نور پہ پردہ ڈال کے رکھا ہوتا ہے. تو مسلمان بندہ جس وجہ سے بھی ہو جائے تو سبحان اللہ، بڑی اچھی بات ہے. اور مسلمان ہونے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت ہر لمحہ اپنے اوپر لازم سمجھنا یہ بھی ضروری ہے. لیکن وہ ہستی جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جس سبب کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے، وہ سبب محبت مصطفیٰ اور محبت رسول ہے. یعنی محبت رسول جن کے اسلام میں دخول کا سبب بنا، وہ ہستی ہے جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی. بعد میں تو سب پہ لازم ہے نا، نہیں کرے گا تو اسلام میں نہیں رہے گا. لیکن کسی نے کسی وجہ سے اسلام قبول کیا. آج کے دور کے اندر سائنسدان اسلام کی تعلیمات کو پڑھ کر کہتے ہیں کہ ہماری سائنس جو کچھ ہمیں سمجھاتی ہے، اللہ کا دین، دین اسلام، ان تمام چیزوں کو سائنس سے کہیں بڑھ کر اعلیٰ انداز میں ہم تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. اس وجہ سے لوگ متاثر ہو کر اسلام لے آتے ہیں. کوئی قرآن کی کسی آیت کو پڑھ کر اس کے مضمون کو دل میں اتار کر اسلام کی طرف راغب ہوتا ہے. کوئی کسی مسلمان کے رویے سے، کردار سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتا ہے. مگر یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لے کر آتے ہیں تو آپ کی ایک خادمہ عرض کرتی ہے کہ حمزہ آج تو انتہا ہو گئی ہے. آج جو ابو جہل بدبخت نے آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہے، یہ قابل برداشت نہیں ہے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا، ظاہر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن وہ خاتون حضور رحمت عالم کے ساتھ ابو جہل بدبخت کی طرف سے ہونے والے سلوک کو اس انداز میں حضرت امیر حمزہ کے سامنے بیان کر رہی ہے، اور اس طرح وہ حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے کہ دل پسیج گیا اور دل کی دنیا میں ایک انقلاب بپا ہوا. آپ فوری طور پر جاتے ہیں اور ابو جہل سے اتنی سختی سے پیش آئے. ویسے دو چار لفظ کہہ دیتے تو یہ بندہ رشتہ داری کی وجہ سے بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اتنی سختی سے پیش آئے، اتنی سختی فرمائی اس کے ساتھ کہ وہ کہہ بیٹھا، کہنے لگا تو بھی ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا ہے، تو بھی ان کے دین میں داخل ہو گیا ہے. اب حضرت امیر حمزہ تو حضور کی بارگاہ میں آ کر داخل اسلام نہیں ہوئے تھے ابھی تک، لیکن آپ نے اس جوش اور اس محبت میں اور اس تعلق کی وارفتگی میں جو حضور کے ساتھ ہے، فرمایا اچھا تو نے جو میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لے، میں بھی آج سے ان کے غلاموں میں شامل ہوں. تو نے جو کرنا ہے کر لے، میں بھی آج سے ان کے دین کے اندر شامل ہوں. بس حضور کے ساتھ یہ محبت کا اظہار ہے. یہ بات یاد رکھنا، قیامت تک کے لیے اللہ کے محبوب کے لیے جس نے ادنا سے ادنا قربانی بھی دی، اللہ نے اس قربانی کو ضائع نہیں ہونے دیا. وہ جس حال میں بھی ہے اس نے حضور کے لیے قربانی دی تو اللہ نے اس قربانی کا بدلہ اسے ضرور بے ضرور عطا فرمایا. اور سب سے عظیم بدلہ یہ ہے کہ جو رحمت عالم کے لیے اپنی قربانی پیش کرتا ہے، اللہ اسے دولت ایمان سے منور فرما دیتا ہے.